آپ 8 گھنٹے کی نوکری کے بعد آپ کا ٹارگٹ، آپ کا خواب یہ ہونا چاہیے کہ کوئی میرا کام اپناؤ، میرا کوئی کام اپناؤ، اور اس اپنے کام کے لیے آپ نے 1 گھنٹہ ڈیلی 1 گھنٹہ نکالنا ہے۔ جیسے موٹر سائیکل ہے، کوئی پلاٹ ہے، یہ ایسٹ ہے، آپ کے ایسٹ ہے نا، اسی طرح آپ کے پاس آن لائن ایسٹ ہے کوئی، 1 سال بعد وہ ایسٹ آپ کو کما کے دے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ویڈیو بس دیکھیں اور باقی ویڈیو کی طرح اسے آر پار کر دیں۔ ایک نشہ کرنے والا نشئی ایک پل کے نیچے بیٹھا ہے، اس کے اندر بھی انسانی دماغ ہے، اس کے بھی 24 گھنٹے گزرے ہیں۔ ایک بندہ جس نے ٹونوں من لویا ہوا میں اڑا دیا اور جہاز بنا دیا، اس کے بھی 24 گھنٹے گزرتے ہیں۔ 2024 کا سٹارٹ ہے اور آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کے کتنے سال گزر گئے، کیونکہ جو اور کتنے سال باقی ہیں۔ دیکھیں، جو موت لکھی ہے وہ تو رب ہی جانتا ہے، لیکن آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں میں آج آپ کو اسلامک نہیں بتا رہا، میں آپ کو جینے کا انداز تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، آج اس کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج 2024 ہے، آج آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے 2024 کو کیسے لے کر چلنا ہے، 2024 میں کیا کیا کرنا ہے آپ نے، کیونکہ زندگی کے آپ جس سال میں بھی ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ آپ اپنا کتنا ٹائم گزار چکے ہیں اور اس میں کیا آپ کی اچیومنٹ ہے، تو آپ کے پاس ٹائم کتنا باقی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اگر 2024 میں میرے پاس 11 مہینے باقی ہے، 10 مہینے باقی ہیں، تو آپ غلط ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ابھی تو 10 مہینے پڑے ہیں، ابھی تو 11 مہینے پڑے ہیں، تو آپ سراسر غلط ہیں، آپ بالکل بھی غلط ہیں، بالکل غلط ہے، کیونکہ جتنا بھی ٹائم بچا ہوا ہے یہ انف ٹائم ہے، یہ بہت ٹائم ہے آپ کی اصلاح کے لیے۔ اگر ایک کام آپ 1 سال میں کرتے ہو، تو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہی کام آپ نے 1 سال کی بجائے صرف 2 مہینوں میں کرنا ہے، اس ویڈیو میں آج آپ کو 5 پوائنٹ ایسے بتا رہا ہوں، اگر ان 5 پوائنٹ پہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک بوسٹ آئے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 1، ایکسپرٹ آف ٹائمنگ، وقت کا ماہر بننا۔ اگر آپ نے ٹائم کو صحیح جگہ پر نہیں لگایا تو وہ ٹائم خود بخود ہی کسی غلط جگہ پر لگ جائے گا۔ آپ کو کچھ کرنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، تو آپ کو ٹائم کا ماہر بننا ہی پڑے گا، اپنے ٹائم کی مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، اس کے باوجود آپ کچھ نہیں کر پائے۔ آج آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ وہ کچھ جو کرنا چاہتے تھے آپ نے وہ نہیں کیا، یا وہ لوگ جو اچیو کر گئے ہیں، یا وہ لوگ جو آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں، ان کی نسبت آپ نے نہیں کیا۔ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ٹائم کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا سلوشن آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ دیکھیں یار، انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اب 24 گھنٹوں کو کہاں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی موبائل بھی استعمال کر رہا ہے، موبائل کی اسکرولنگ بھی 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے وہ موبائل پہ ہی صرف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ موبائل کو 1 گھنٹہ صرف دیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں، اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس 24 گھنٹوں میں سونا کب ہے، کتنے گھنٹے سونا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اور موبائل کو ٹائم کب دینا ہے، اپنی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی، میل، کھیل، میسج کب چیک کرنے ہیں۔ ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم کو مینیج کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس ٹائم کو، ان 24 گھنٹوں کو ویسٹ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں اور اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے بھی 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں جو سارا دن سوشل میڈیا اور موبائل پہ، اور ان لوگوں کے بھی 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں جو اپنے آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک نشہ کرنے والا نشئی ایک پل کے نیچے بیٹھا ہے،
اس کے اندر بھی انسانی دماغ ہے، اس کے بھی 24 گھنٹے گزرے ہیں۔ ایک بندہ جس نے ٹونوں من لویا ہوا میں اڑا دیا اور جہاز بنا دیا، اس کے بھی 24 گھنٹے گزرتے ہیں۔ فرق آپ نے کرنا ہے اور آپ کے سامنے ہے، وہ 24 گھنٹوں کو ویلیو ایبل بناتے ہیں، ضائع نہیں کرتے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا ہے، جو کل نہیں سیکھا، یعنی جو کل سیکھا ہے اس سے ہٹ کے آج نیا سیکھنا ہے، چاہے کوئی ایک لائن ہی کیوں نہ ہو، نہیں ہو، وہ ہم نے سیکھنی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں کہ آپ کے 24 گھنٹے مینیج کیسے کیے جا سکتے ہیں۔ میں اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں، آپ کتنی نیند لیتے ہیں، کتنی آفس ٹائم میں آفس ورک کرتے ہیں اور کتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے۔ ہم کیلکولیٹر میں اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کیلکولیٹر یا کاپی پین پکڑ لیں، ہم اس کو کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ ہر بندہ اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں، جو پہلے جس طرح مینیج کر رہا ہے۔ اس کے بعد آج یہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ٹائم کیسے گزرے گا اس کو بھی ایک لکھ لیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ویڈیو بس دیکھیں اور باقی ویڈیو کی طرح اسے آر پار کر دیں۔ آپ اپنی کاپی پینسل پہ اپنے اسکیجول کو، اپنے گھنٹوں کو، 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں اس کو لکھنا ہے۔ آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، آپ کے ہفتے میں ہوتے ہیں 40 گھنٹے، آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ ویسے تو کہا گیا کہ 6 گھنٹے سوئیں، کم سے کم 6 گھنٹے کافی ہے، لیکن چلے آپ 8 گھنٹے بھی سوتے ہیں تو یہ ویک میں، ہفتے میں بنتے ہیں 56 آورز، یعنی 56 گھنٹے۔ اسی طرح کھانا، نہانا، دھونا، آنا جانا، اس میں لگ بھگ ڈیلی کے آپ کے 3 گھنٹے ویسٹ ہوتے ہیں، یعنی اتنے لگتے ہیں 3 گھنٹے ڈیلی کے، روزانہ کے 3 گھنٹے ہم رکھ رہے ہیں، کیونکہ 3 گھنٹے سے زیادہ آپ کا ٹائم اس میں نہیں لگتا۔ ڈیلی کے 3 گھنٹے اور یہ ہفتے کے بن گئے 21 گھنٹے۔ یہ ٹائم تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی روٹین ہوتی ہے، الگ روٹین ہوتی ہے، تو 3 گھنٹے انف ہے، جس کے 21 گھنٹے بنتے ہیں، لیکن تھوڑا اوپر نیچے کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ اگر ہم تینوں کو، ان ٹائم کو ملا دیں تو یہ ہفتے میں بنتے 117 گھنٹے، لیکن ہفتے میں موجود ہوتے ہیں 168 آورز، یعنی 168 گھنٹے۔ اگر ہم ان دونوں کو مائنس کریں تو ہمارے پاس، یعنی آپ سب کے پاس 51 آورز، یعنی 51 گھنٹے بچتے ہیں۔ 51 گھنٹے، یعنی آپ کے پاس ڈیلی کے، اگر ڈیلی کے دیکھیں تو 7 گھنٹے اضافی ہوتے ہیں، جس میں سے کھانا پینا سونا سب کچھ نکال کے پھر بھی 7 گھنٹے آپ کے پاس ڈیلی ہوتے ہیں۔ آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں غلط کام نہیں کرنا، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے صحیح کرنا ہے، آپ نے صحیح کام کرنے ہیں۔ غلط کام کرنے کے لیے زندگی بڑھی ہے، آج ابھی صحیح کام کرنے ہیں۔ ایک کتاب میں نے ایک لائن پڑھی تھی، عقل مند انسان وہ ہے جو صحیح وقت میں صحیح کام کرے، لہذا ہم نے کام کرنے ہیں، صحیح کام کرنے ہیں، غلط کام نہیں کرنے۔ صحیح کام کرنے کے لیے چاہے ہمارا دل کرے یا نہ کرے، ہم نے اب صحیح کام کرنا ہے۔ بس 100 میٹر کی ریس سبھی دوڑتے ہیں، سبھی اس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن نام اسی کا ہوتا ہے جو اس کو ون کرتا ہے، جو اس کو جیتا ہے، جو پہلے نمبر پہ آتا ہے، صرف اسی کا نام ہوتا ہے۔ باقی 99% بندوں کا نام نہیں ہوتا، صرف اس ایک بندے کا نام ہوتا ہے۔ لیکن اس دوڑ میں لیا حصہ کتنے بندوں نے؟ 100 بندوں نے۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ٹائم آپ کا ہے کیا اور ٹائم آپ کے پاس بچتا کیسے ہے، لیکن اس کو مینیج کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریورٹی سیٹ کرنی ہے۔ پریورٹی کہ کون سا کام آپ کا ایسا ہے جو پریورٹی میں کیا جائے، سب سے پہلے کیا جائے، اور کون سا کام ہے جس کی لو پریورٹی ہے، یعنی اس کو ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کون کون سے کام کرنے ہیں، کون سے ہم نے بس ٹھیک ہے ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، اور کون سے ایسے کام ہے جو بالکل ہی نہیں کرنے۔ ٹائم تو گیا، آپ کی پوری زندگی مینیج ہو جائے گی، لہٰذا آپ نے ٹائم کو مینیج نہیں کرنا، آپ نے مینیج کرنا ہے اپنی پریورٹی کو۔ بہت بنا لی ہم نے ٹو ڈو لسٹ، اب وقت ہے
स्टॉप डू लिस्ट बनाने का। हम डेली बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनसे हमारा सरोकार ही नहीं होता, लेना देना नहीं होता, उसके बावजूद हम कर रहे होते हैं वो काम, और वहाँ पर हमारी एनर्जी और हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप वो कौन से काम कर रहे हैं जिनसे आपका टाइम और वक्त और एनर्जी आपकी ज़ाया हो रही है। आप कमेंट्स में मेंशन करें अपने नेगेटिव टाइम को, कि आप कितने घंटे स्क्रीन को देते हैं, सोशल मीडिया को देते हैं। आपने स्क्रीन टाइम बस बताना है। एंड्रॉयड मोबाइल सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब पे जाके कोई भी छोटी सी वीडियो देख लें कि स्क्रीन टाइम को कैसे देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके 24 घंटों में आपका स्क्रीन टाइम क्या रहा है। दूसरा नंबर 2 पॉइंट है, जो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसी रिसर्च करता रहूं। सेकंड पॉइंट है डीप वर्क सेशन। आपके 24 घंटों में कोई ऐसे 2 घंटे आप मॉर्निंग में ले लें, इवनिंग में ले लें, दोपहर को, आपको जो भी सूट करता है, आपके 2 घंटे आपने उस पे काम करना है, डीप वर्क करना है। यानी उस 2 घंटों में आपकी फुली फोकस होना चाहिए, ना ही आपको कोई फैमिली मेम्बर तंग करे, ना ही आपको कोई मोबाइल पे बेल बजे। आपने मोबाइल भी अपनी दूर रख देना है, यानी उन 2 घंटों में आपने फुल फोकस होके काम करना है, आपके कोई डिस्टर्ब ना करे, उस डीप वर्क करना है। डीप वर्क अगर आप डेली के 2 घंटे डीप वर्क करते हो तो आधी दुनिया में जितनी आबादी है उसके आधी आबादी से वैसे ही आप आगे चले जाओगे, क्योंकि दुनिया में आधे लोग हैं जो ये काम करते हैं, आधे काम नहीं करते, आप उनसे आगे चले जाओगे। लिहाजा उन 2 घंटों में इतना फोकस होना चाहिए कि आप इस दुनिया से भी अपने आप को जुदा कर दो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत आगे निकल जाओगे, अपने पीछे छोड़ दोगे बाकी सबको, क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान है। वरना एक ही नाम के हजारों इंसान है, लेकिन जिसके अंदर स्किल है, जिसको काम है, उसकी भी एक बंदे की पहचान है बस। नंबर 3 तीसरा पॉइंट, जो आपके पहले दोनों पॉइंट और आने वाले दोनों पॉइंट को इन पे डिपेंड है, और वो पॉइंट है लिमिट योर सोशल मीडिया। आप अपने सोशल मीडिया को लिमिट कर लो, इसको बंद नहीं करना, इसको खत्म नहीं करना, सिर्फ लिमिट करना है, क्योंकि ये इतना कमाल का टूल है कि ये हमारी सबकी जिंदगी बदल सकता है। हमें कुछ भी दिखना हो, कुछ भी सर्च करना हो तो हम क्या करते हैं, गूगल कर लेते हैं। किसी भी जगह जाना हो तो हम कहते हैं गूगल का मैप यूज कर लो। कुछ भी नया सीखना हो यूट्यूब पे जाओ और आप उसकी वीडियो देख लो। ये फोन इतना कमाल की चीज है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर इसका पॉजिटिव आप यूज करते हैं तो ये बहुत कमाल का है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ ये टूल हमें बर्बाद कर देने वाला टूल, अगर इसका इस्तेमाल सही नहीं करते। अगर आप सारा दिन सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं तो ये आपको बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि आप इस बात का भी अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये आपके लिए बर्बादी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, इन चीज़ों पर मिनटों नहीं बल्कि घंटों लगे रहना ये आपको बर्बाद करके रख देगा। एक रिसेंट रिसर्च के मुताबिक पिछले 2 साल में लोग इसके आदी हो चुके हैं। वो 8 से 10 घंटे डेली इसका यूज़ करते हैं, उनको नशा हो गया है इसका, सोशल मीडिया और यूट्यूब का, कि वो अपनी ज़िंदगी अपने 24 घंटों में 10 घंटे इस पे गुजारते हैं, इस पे ज़ाया कर रहे हैं। नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं करना। लिमिट करो अपने सोशल मीडिया टाइम को, अपना टाइम फिक्स करो। आप डिसाइड करो, आप फिक्स करो कि मैंने फलां टाइम में 1 से 2 घंटे या 1 घंटा अपना मोबाइल पकड़ना है। उसमें मैंने अपने सारे मैसेज, सारी नोटिफिकेशन, सारी ईमेल्स का देखना भी है, रिप्लाई भी करना है, और आपको उस दौरान जो भी कॉल्स आई हैं उनको कॉल बैक कर सकते हैं। यानी आपने अपना 1 घंटा या 2 घंटे ये डिसाइड कर लेना है कि मैंने अपने मोबाइल को देना है, और उस टाइम में ही मैंने सारी चीज़ें देखनी है, ना उससे पहले ना उसके बाद। इस तरह आप अपने मोबाइल को लिमिट कर। आप कमेंट्स में मुझे अपना स्क्रीन टाइम ज़रूर शेयर करें कि आप स्क्रीन पे
کتنا ٹائم صرف کرتے رہے ہیں اور آپ کیا ڈیسائیڈ کیا اور آپ کیا کر رہے ہیں، کتنا ٹائم آپ اس پہ صرف کریں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ میری وجہ سے اپنا اسکرین ٹائم کم کر دیں گے، آپ اپنا اسکرین ٹائم کم کر دیں گے۔ نمبر 4، چھوٹی سوچ والے لوگ اور صرف باتیں کرنے والے لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر دیں، کیونکہ دوستی کا آپ کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے اور برا اثر ہوتا ہے۔ یہ دوست، آپ کی دوستی یا سنگت کیسی ہے، کمپنی کیسی ہے، آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ آپ کوئلے کی کان میں چلے جائیں اور کوئی کسی چیز کو بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، آپ جائیں اور اس کی واپس آ جائیں، آپ کالے ہو کے آ جائیں گے۔ آپ پھولوں میں چلے جائیں، پھولوں کی نرسری میں چلے جائیں یا کسی خوشبو کی دکان میں چلے جائیں اور وہاں پہ آدھا گھنٹہ صرف کرنے کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے جسم کے وہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، حالانکہ آپ نے لگائی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کے اندر سے وہ خوشبو آئے گی۔ اس لیے اپنی کمپنی ہمیشہ اچھی رکھیں، کیونکہ جیسا آپ سنیں گے ویسا ہی آپ سوچیں گے، اور جیسا آپ سوچیں گے ویسا آپ کریں گے، اور جیسا آپ کرو گے ویسے ہی آپ بن جاؤ گے۔ اس لیے آج کی ڈیٹ میں ہی آپ فیصلہ کرو کہ آپ نے کون سے دوست اپنے چھوڑنے ہیں اور کون سے مستقل رکھنے ہیں جو آپ کو لے کر آگے چل سکتے ہیں، جن کو دیکھ کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ایسے دوست رکھو جن کو دیکھ کر آپ متاثر ہوں، جو آپ سے آگے جائیں، کیونکہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، آپ سے بڑھ کے آپ کی دوست ہونے چاہیے۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ مائیکروسافٹ کے جو بانی تھے، انہوں نے ایپل کی کمپنی دیوالیہ ہو رہی تھی، اس میں اپنے شیئر انویسٹ کر دیے تھے۔ کیوں کیے تھے؟ کیونکہ مائیکروسافٹ کے بانی کو نظر آ رہا تھا کہ میرا کمپیٹیٹر ہی نہیں رہے گا تو میں ترقی کیسے کروں گا، تو اس نے اس سوچ میں اس ایپل کمپنی میں شیئر ڈال دیے۔ آج ایپل کمپنی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، یعنی مائیکروسافٹ سے کم وہ آگے ہے۔ لہٰذا آپ اپنے خوابوں پر کام کرو، کیونکہ آپ اپنے خوابوں پر کام نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ اگر آپ کوئی جاب کرتے ہو تو وہ جاب آپ کا خواب نہیں ہو سکتی۔ آپ 8 گھنٹے کی نوکری کے بعد آپ کا ٹارگٹ، آپ کا خواب یہ ہونا چاہیے کہ کوئی میرا کام اپناؤ، میرا کوئی کام اپناؤ، اور اس اپنے کام کے لیے آپ نے 1 گھنٹہ ڈیلی 1 گھنٹہ نکالنا ہے اور اس پہ لگ جانا ہے اور اس کو کرتے رہنا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے مستقل مزاجی، آپ کے اندر مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ ڈیلی کا جو کام کرنا ہے آپ نے اپنے خواب پہ کرنا ہے، اپنے گول پہ کرنا ہے، تو کچھ سالوں بعد آپ کا وہ گول، آپ کا وہ خواب پورا ہو جائے گا۔ آپ نوکری چھوڑ دو گے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایسٹ ہے، جیسے موٹر سائیکل ہے، کوئی پلاٹ ہے، یہ ایسٹ ہے، آپ کے ایسٹ ہے نا۔ اسی طرح آپ کے پاس آن لائن ایسٹ ہے کوئی، آپ نے کیا آن لائن ایسٹ بنائے اپنے؟ دیکھیں، فیس بک آپ یوز کرتے ہیں، فیس بک کا ایک پیج بنائے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی جاب کرتے ہیں، آپ فیس بک کا ایک پیج بنائیں اور جو بھی ہے اس کو وہاں پہ لگاتے جائیں، تصویر ہے، ویڈیو ہے، تو وہ آپ کا آن لائن ایک ایسٹ ہے۔ وہ ابھی نہیں دے گا، لیکن 1 سال آپ 1 سال کا ٹارگٹ رکھے، 1 سال بعد وہ ایسٹ آپ کو کما کے دے گا۔ اسی طرح یہ ہوگا آپ کا ایک آن لائن ایسٹ۔ آپ کے پاس فزیکلی 4 ایسٹ ہے، ایک پلاٹ ہے، ایک موٹر سائیکل ہے، کھیت ہے، ٹریکٹر ہے، کچھ بھی ہے، گاڑی ہے، وہ آپ کے ایسٹ ہے۔ لیکن اب آپ کے پاس ایک آن لائن ایسٹ ہے، وہ ہے فیس بک۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ ایک اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں، یہ آپ کا دوسرا ایسٹ ہے، آن لائن دوسرا ایسٹ۔ پھر آپ بلاگ بنا لیں، یہ آپ کا آن لائن تیسرا ایسٹ ہے۔ اسی طرح اپنے آن لائن ایسٹ بنائیں جو آپ کو، لہذا اپنے خوابوں کو مارو مت، ان پہ کام کرو اور ان میں کامیاب ہو جاؤ۔ ڈیلی کا 1 گھنٹہ اپنے خواب پر لگاؤ اور وہ کام کرتے رہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں بچتا، میں اپنے خواب اپنا کام کیسے کروں،
تو بھائی آپ ڈیلی سونا 1 گھنٹہ کم کر دو، یا آپ اپنی ڈیلی روٹین میں سے 1 گھنٹہ نکالو، یا آپ اپنی جاب میں سے 1 گھنٹہ نکالو، آپ کہیں سے بھی نکالو، بس 1 گھنٹہ نکالو۔ اگر آپ کا گول بڑا ہے اور آپ کا خواب بڑا ہے تو 1 گھنٹہ کہیں سے بھی آپ نکال سکتے ہو، آپ مینیج کر سکتے ہو اس 1 گھنٹے کو۔ اگر آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ چینل آپ کو بدل کے رکھ دے گا۔